بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی ازواج تھیں، آپ کیوں کثرت سے طلاق دیتے تھے، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مخالف کیوں ہو گئے، امام حسن کے کل کتنے بیٹے اور بیٹیاں تھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے زہر دیا، حضرت حسن بن علی بن ابی طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ سن ہجری کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت باسعادت کی خبر ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا میرے بچے کو مجھے دکھاؤ، اور پوچھا اس کا کیا نام رکھا ہے، تو فرمایا حرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسن رکھنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارک کے 7ویں دن عقیقہ کیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو غیر معمولی محبت تھی وہ کم خوش قسمتوں کے حصے میں آئی ہوگی۔ آپ نے بڑے نازوں سے ان کی پرورش کی، کبھی آغوش شفقت میں لیے ہوئے نکلتے تو کبھی دوش مبارک پر سوار کیے ہوئے برآمد ہوتے، ان کی ادنا سی تکلیف پر بے قرار ہو جاتے۔ ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت مانوس ہو گئے تھے، کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتے تو کبھی داڑھی مبارک سے کھیلتے، غرض طرح طرح کی دل لگیاں کرتے، اور جانثار نانا نہایت پیار اور محبت سے ان کی تمام شوخیوں کو برداشت کرتے اور کبھی نہ جھڑکتے بلکہ مسکرا دیا کرتے تھے۔ ابھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کے ہی تھے کہ یہ بابرکت سایہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے اٹھ گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت اور سیرت دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے، خصوصاً صورت میں بالکل ہم شبیہ تھے۔ شبیہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا۔ یہ مشابہت محض ظاہری اعضاء تک محدود نہ تھی بلکہ آپ کی ذات باطنی اور معنوی لحاظ سے بھی اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ تھی۔ یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مکارم اخلاق کا پیکر مجسم تھے، لیکن زہد و تقویٰ، دنیا کی جاہ و حشمت اور بے تکلفی آپ کا ایسا خاص اور امتیازی وصف تھا جس میں آپ کا کوئی حریف نہیں۔ عبادت الہی آپ کا محبوب ترین مشغلہ تھا اور وقت کا بڑا حصہ آپ اس میں وقف کرتے تھے۔ مکہ کے زمانہ قیام میں معمول تھا کہ عصر کی نماز خانہ کعبہ میں باجماعت ادا کرتے تھے اور نماز کے بعد طواف میں مشغول ہو جاتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری لمحہ حیات تک اپنے جد بزرگوار کے جوار میں خاموشی اور سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ 50 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر اس قدر تھا کہ آپ کے قلب و جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ جب حالت زیادہ نازک ہوئی اور زندگی سے زیادہ مایوس ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے زہر دینے والے کا نام پوچھا۔ آپ نے فرمایا نام پوچھ کر کیا کرو گے؟ عرض کیا قتل کروں گا۔ فرمایا اگر میرا خیال صحیح ہے تو خدا بہتر بدلہ لینے والا ہے
اور اگر غلط ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی ناکردہ گناہ کی پاداش میں پکڑا جائے، اور زہر دینے والے کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ حضرت حسن کو اپنے نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنی محترم نانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حجرہ نبوی میں دفن ہونے کی اجازت چاہی۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد بھی احتیاطاً فرمایا کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ اجازت لینا، ممکن ہے کہ میری زندگی میں محبت و مروت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی ہو۔ اگر دوبارہ اجازت مل جائے تو روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کرنا۔ مجھے خطرہ ہے کہ اس میں بنو امیہ مزاحم ہوں گے۔ اگر مزاحمت کی صورت پیش آئے تو اصرار نہ کرنا۔ زہر کھانے سے تیسرے دن ضروری وصیتوں کے بعد باختلاف روایت ربیع الاول 49 یا 50 ہجری میں اس دنیا فانی کو خیر باد کہہ دیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 47 یا 48 سال تھی۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت سے شادیاں کیں اور اسی کثرت سے طلاقیں بھی دیں۔ طلاقوں کی وجہ سے لوگ آپ کو مطلق کہنے لگے۔ بعض روایتوں سے آپ کی ازواج کی تعداد 90 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ روایتیں مبالغہ آمیز ہیں۔ اس کی تردید اس سے بھی ہوتی ہے کہ آپ کی کل 10 اولادیں تھیں اور یہ تعداد شادیوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شادیوں کی کثرت کی روایت مبالغے سے خالی نہیں ہے، تاہم اس قدر حقیقت ہے کہ عام رواج سے زیادہ شادیاں کیں۔ اس کثرت ازواج و طلاق کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں اعلان کر دیا تھا کہ انہیں کوئی اپنی لڑکی نہ دے، لیکن عام مسلمانوں میں خانوادہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ پیدا کرنے کا شوق اتنا غالب تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کا کوئی اثر نہ ہوا، اور ایک ہمدانی شخص نے برملا کہا کہ ہم ضرور اپنی لڑکی دیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ انہیں وہ لڑکی پسند ہوگی تو رکھیں گے، ورنہ طلاق دے دیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویوں، اولادوں اور دامادوں کے سلسلے میں معتبر کتابوں میں جو تذکرہ ملتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، خولہ بنت منظور بن زیاد فزاری۔ ان سے 2 فرزند پیدا ہوئے، جن میں سے ایک کا نام محمد الاکبر ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور دوسرے فرزند حسن مثنیٰ کے نام سے ہیں، جو روز عاشور کربلا میں زخمی ہوئے تھے۔ نمبر 2، ام کلثوم بن فضل بن عباس بن عبد المطلب۔ ان کے بطن سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، جو محمد الاصغر، جعفر، حمزہ اور بیٹی فاطمہ ہیں۔ نمبر 3، ام بشیر بنت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری خزرجی۔ ان سے 3 اولادیں ہیں، جن میں 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں ہیں، جن کے نام زید اور ام الحسن اور ام الخیر ہیں۔ نمبر 4، جادہ بنت اشس بن قیس کندی۔ ان کے بطن سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام اسماعیل اور یعقوب تھے۔ نمبر 5، زینب بن سمع بن عبداللہ۔ ان کے بطن سے 1 بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام عبداللہ الاصغر تھا۔ نمبر 6، ام اسحاق بن طلحہ بن عبید اللہ تمیمی۔ ان سے بھی 1 بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام طلحہ رکھا گیا۔ نمبر 7، کنیز یعنی ام ولد بنام کیلا۔ اس کنیز سے 3 بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابو بکر پیدا ہوئے، اور یہ تینوں ہی کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک عاشورہ میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ نمبر 8، کنیز یعنی ام ولد زمیہ۔ ان کے بطن سے بھی 3 اولادیں پیدا ہوئیں، یعنی 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی، جن کے نام حسین، الاسرم
عبد الرحمن اور ام سلمہ ہیں۔ نمبر 9، ایک کنیز یعنی ام ولد، ان کے بدن سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عمرو تھا۔ نمبر 10، ایک کنیز یعنی ام ولد بنام صافیہ، ان کے بدن سے بھی ایک بیٹی پیدا ہوئی جنہیں ام عبد الرحمن یا ام عبداللہ کہا جاتا ہے۔ مذکورہ بالا دلائل کی روشنی میں اولاد میں بیٹوں کی تعداد 16 ہے اور بیٹیوں کی تعداد 5 ہے، جو کہ 6 ازواج اور 4 کنیزوں کے بطن سے تھیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواج کی تعداد تاریخ کی کتابوں میں مختلف ہے، جس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا غلط ہوگا، لیکن ہمیں کتابوں اور تلاش بسیار کے بعد صرف 3 دامادوں کا تذکرہ ہی نام بنام ملتا ہے، جنہیں ہم یہاں درج کر رہے ہیں۔ نمبر 1، ام عبداللہ فاطمہ بنت حسن کے شوہر امام زین العابدین۔ نمبر 2، ام الحسن بنت حسن کے شوہر عبداللہ بن زبیر۔ نمبر 3، ام سلمہ بنت حسن کے شوہر عمرو بن منظر۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔